تبدیلی نے برطانیہ کا رخ کر لیا۔ بورس جانسن برسر اقتدار آ گئے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی نئی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستانی نیاز ساجد جاوید وزیر خزانہ ہوں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے پر بورس جانسن کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. تھریزا مے برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعظم عمران خان کے دوست بورس جانسن نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر بورس جانسن کو مبارکباد دی۔ ٹویٹر پیغام میں عمران خان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بورس جانسن کی قیادت میں برطانیہ نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ دو طرفہ تعلقات کو بھی جلا ملے گی۔ بورس جانسن نے بکنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ الزبتھ سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر خطاب کیا۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ بہتری کے لیے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اور کسی اگر مگر کے بغیر برطانیہ 31 اکتوبر کو یورپی یونین چھوڑ دے گا۔ And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal, a better deal that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe, based on free trade and mutual support. نئے برطانوی وزیر اعظم کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ وہ تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے۔ سوشل سیکٹر کے مسائل کو بھی حل کیا جائے گا۔ خطاب کے بعد بورس جانسن نے بھی اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی نیاز ساجد جاوید کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ سکھ خاتون پریٹی پٹیل کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا گیا ہے، جبکہ ڈومینک راب نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ دوسری جانب سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم تھریزا مے نے اپنے آخری خطاب کے بعد ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر آخری خطاب میں کہا کہ بطور وزیر اعظم کام کرنا ان کے لیے اعزاز تھا۔ بورس جانسن کی حکومت کی کامیابی ہمارے ملک کی کامیابی ہوگی۔ I repeat my warm congratulations to Boris on winning the Conservative leadership election. I wish him and the government he will lead every good fortune in the months and years ahead. اس سے پہلے انہوں نے بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سیشن میں اراکین کے سوالات کے جوابات دیے، جہاں انہیں بھرپور خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ برطانیہ میں مظاہرین نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ برطانیہ میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب مظاہرین نے بورس جانسن کے قافلے کا راستہ بلاک کر دیا۔ بورس جانسن قافلے کی صورت میں بکنگم پیلس جا رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے کچھ لوگ سڑک پر آ گئے اور انسانی زنجیر بناتے ہوئے راستہ روک دیا، جس پر پولیس اہلکاروں نے انہیں فوری وہاں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس دوران بینر تھامے ایک اور گروپ نے بورس جانسن کی گاڑی کے قریب جانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا، جس کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ احتجاج گرین پیس UK کی جانب سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ ماحولیاتی آلودگی اور تبدیلیوں سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ رکن پارلیمنٹ فیصل رشید نے بورس جانسن کے وزیر اعظم بننے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بطور وزیر خارجہ کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ وزیر اعظم بن کر بھی وہ کوئی بڑا مارکا نہیں مار سکیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو الیکٹ کرنے والے کنزرویٹو پارٹی کے ممبرز ہیں، جو کہ 0.13% پاپولیشن کے بنتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ جو ہے بورس جانسن فورن سیکرٹری رہا ہے۔ ہی واز ون آف دا ورسٹ فورن سیکرٹری ان دا ہسٹری آف دس کنٹری۔ اس کے علاوہ اس نے اسلام کے خلاف کافی ریسسٹ ریمارکس بھی دیے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دور آ رہا ہے اس وقت جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، یہاں پہ بورس جانسن، اس طرح کی جو لیڈرشپ بڑھ رہی ہے، اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں متحد اور اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں کشمیر فیسٹیول کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ میلے میں کشمیر پریمیئر لیگ کی 7 ٹیموں سمیت 50 ممالک کے پیرا گلائیڈرز بھی شرکت کریں گے، جبکہ دنیا بھر سے 1 لاکھ سے زائد سیاحوں کی بھی اس میں شرکت متوقع ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کشمیر فیسٹیول کی تعارفی تقریب کے موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ، وزیر اطلاعات و ٹورزم آزاد کشمیر مشتاق منہاس، سیکرٹری اطلاعات و سیاحت مدحت شہزاد سمیت کمیونٹی کے درجنوں افراد نے شرکت کی۔ کشمیر فیسٹیول کے چیف آرگنائزر عارف ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والے کشمیر فیسٹیول کے انعقاد سے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاحت کو دنیا بھر میں فروغ ملے گا۔ آزاد کشمیر کے وزیر سیاحت و اطلاعات مشتاق منہاس نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے لیول پر میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کے اس موقع پر کہنا تھا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ پہلے کشمیر فیسٹیول کی لانچنگ تقریب پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں منعقد ہو رہی ہے۔ پاکستان پریس کلب UK کے صدر مبین چودھری نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی اس میلے اور کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے صحافی برادری ہر ممکن تعاون کرے گی اور ملک کا وقار بلند کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالے گی۔ ابرار قریشی سمیت دیگر کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار کشمیر فیسٹیول کا انعقاد انتہائی خوشائند بات ہے۔ اس میلے میں 50 ممالک کے پیرا گلائیڈرز کشمیر کی فضاؤں میں رنگ بکھیریں گے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ فیسٹیول نہیں ہے، خوشخبری ہے، اور خوشخبری اس چیز کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں بار بار کہنا ہوگی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب بھی بات کریں پاکستان کی خوبصورتی کی بات کریں کہ پاکستان میں وہ ایسے علاقہ جات ہیں جس کو دنیا نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ایونٹ کرا رہے ہیں جہاں پر میں نے سنا کہ 50 ممالک آ رہے ہیں، اور وہ بات جو کہ میڈیا میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں پر پاکستان میں روز کا بام پھٹ رہا ہے، تو ہمارا جو سافٹ امیج ہے اس کو پورٹری کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ہوگا، اور پھر آزاد کشمیر کی خوبصورتی لوگ دیکھیں گے۔ کشمیر فیسٹیول کے 2-3 میجر کمپوننٹس ہیں۔ جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ پیراگلائڈنگ کا پری ورلڈ کپ ہے، کہ جس میں ہم لوگ 50 ملکوں سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ان 50 ملکوں سے جب زیادہ پیراگلائڈرز آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، تو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پاکستان پیراگلائڈنگ میپ پہ مارک ہوگا پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم۔ اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر پریمیئر لیگ ایک اور زبردست فیچر ہے اس ساری ایکٹیویٹی میں، جس میں پاکستانی پلیئرز بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور برطانیہ سے بھی ٹیم جا رہی ہے۔ بینگ چیئر پرسن آف دیٹ کمیٹی جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، ہمیں یہ فیلنگ آئی ہے کہ 1 لاکھ فٹ فال تو ہوگا، لیکن جب سے میں UK آئی ہوں مجھے لگتا ہے وہ 1.5 لاکھ نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں سے لوگ بہت انتھوزیسٹکلی پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے مختلف لوگوں سے ڈفرینٹ انٹریکشن کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، وہاں جائیں گے۔ اس کا ایونٹ میں کو دیکھنے کے لیے ہی اس میں اتنے زیادہ فیسٹس ہیں کہ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو ہماری ٹیمز کی کو سولڈ کیا ہم نے، تو دیٹ از ویری انکریجنگ۔ یہ کہ گورنمنٹ اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سب جو ہے سیم پیج پہ ہیں، اور ہم اس انٹرنیشنل پیراگلائڈنگ کپ کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے طور پر لے رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا آرگنائزر عارف ملک نے برطانیہ کے لیے ابرار قریشی کو کشمیر پریمیئر لیگ کا کوآرڈینیٹر بھی مقرر کیا۔ غلام حسین وان، 92 نیوز، لندن، UK۔ نوٹنگم میں کریمیہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے معروف صحافی اور ماہر قانون ضمیر قادری کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال جانیں گے شہزاد ارمان کی رپورٹ میں۔ معروف صحافی اور ماہر قانون ضمیر قادری کے اعزاز میں کریمیہ انسٹیٹیوٹ میں عشائیہ دیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلاء، صحافی، علماء اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ضمیر قادری نوٹنگہم ٹرینٹ یونیورسٹی کے وہ واحد گریجویٹ ہیں جنہوں نے وہاں سے LLB آنرز وتھ جرنلزم کی ڈگری حاصل کی۔ شرکاء نے ان کی علم دوستی کو سراہتے ہوئے اسے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ مسلم ہینڈز کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو تعلیمی میدان میں اپنا جوہر دکھانا چاہیے۔ والدین خود اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں میں تعلیم کا ذوق بڑھائیں تاکہ وہ جدید تعلیمی سہولیات سے استفادہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ جناب ضمیر قادری صاحب نے جو LLB کی ڈگری حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اس بات کا کہ تعلیم جو ہے وہ کسی عمر میں بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضمیر قادری کی جو اچیومنٹ ہے وہ ساری مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، ہم سب بڑے وی فیل ویری پراؤڈ۔
ज़मीर कादरी का कहना था कि अगर अज़्म व हौसला हो तो उम्र के किसी भी हिस्से में तालीम हासिल की जा सकती है। उन्होंने तहनीती पैगामात पर लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। अल्लाह के फजल से बरतानिया में हमें वो तमाम सहूलतें हासिल हैं कि जो एक आला तालीम याफ्ता माशरा बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो मेरे पूरे सहाफ़ती करियर में जो मेरे मीडिया के दोस्तों ने और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब से रहा, तमाम अपने साथियों को भी शुक्रगुजार हूँ जहाँ जहाँ से मुझे पैगामात आए, और तमाम मीडिया का बिलखुसूस तमाम जो टीवी के नुमाइंदे यहाँ पे हम सब का शुक्रगुजार हूँ। ज़मीर कादरी ने साबित कर दिया कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती और सच्ची लगन और मेहनत से कोई काम किया जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। बेस्ट वे फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पर बरतानिया आने वाले तलबा व तालिबात के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन ज़मीर चौधरी ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन के मारूफ सनती और समाजी ग्रुप ऑफ कंपनीज बेस्ट वे की जानब से पाकिस्तानी तलबा को वज़ाइफ देकर बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के मौके फराहम करने का अमल जारी है। मारूफ फाउंडेशन ने पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालबात को ज़ोहराना दिया, जिसमें लंदन से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर बेस्ट वे ग्रुप के चेयरमैन चौधरी ज़मीर का कहना था कि उनका मकसद पाकिस्तान के ज़हीन बच्चे बच्चियों को आला तालीम के लिए माली सहूलियात देकर मुल्क व कौम की खिदमत करना है, जिसका तसलसल जारी रहेगा। गरीब मुल्क हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और हम कोशिश करें कि उनकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद करें, उनके बच्चों की मदद करें, ताकि उनको भी अच्छी तालीम मिलने का मौका मिले। और सो फार हम जो ना ओवर 450 स्कॉलरशिप्स यूके में दे चुके हैं। स्कॉलरशिप ना सिर्फ हम ओवरसीज़ में करते हैं बल्कि पाकिस्तान में भी देते हैं। जहाँ जहाँ हमने सीमेंट फैक्ट्री लगाई है, हम उस हर एरिया के लिए तकरीबन 600 स्टूडेंट को लोकल पाकिस्तान के स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और वो भी मेरिट के बेसिस पे होते हैं। ज़ोहराने में शरीक पाकिस्तानी तलबा ने बेस्ट वे की जानब से तालीमी वज़ाइफ के हवाले से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में और बरतानिया का तालीमी निज़ाम यकसर मुख्तलिफ है, और वो बेस्ट वे फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से वो आला तालीम हासिल करके वतन अजीज की खिदमत करेंगे। इस कोर्स के बाद जो कि मेरा सितंबर में ख़त्म होना चाहेगा, मैं उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर एक अच्छी पोजीशन पे एक इंजीनियरिंग फर्म में इंजीनियर लगूंगा, और उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आज़ाद कश्मीर जो कि एक ज़लज़ला वाला इलाका है, मैं उस जगह पे जाकर लोगों के लिए इस तरह के घर बनाने में उनकी हेल्प करूंगा जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट करेंगे। मुझे बेस्ट वे स्कॉलरशिप जो है उसके ज़रिए जो है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करूँ, जो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इससे एडवांटेज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेशक अच्छे हैं, लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता इंडस्ट्री का, जो कि हमें मिलना चाहिए एज स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि कैंसर फार्माकोलॉजी में मास्टर्स करवाए, तो जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में ये मास्टर्स भी अवेलेबल है और स्कॉलरशिप भी है, देन आई अप्लाइड एंड इट इंक्लूडेड गोइंग थ्रू एक स्टेटमेंट लिखनी थी जिसमें बताना था कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, इससे आपका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने चेक किया, तो आई वाज एलिजिबल, तो मैंने अप्लाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड। 26 जून 2018 में मुझे ईमेल आई कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूके में आई और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पे पढ़ाई का जो लेवल है पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब है इस यूके के मुकाबले में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। ज़ोहराने में लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ पाकिस्तानी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बेस्ट वे की जानब से तालीमी वज़ाइफ को बेहद सराहा। उनका कहना था कि कई बरसों से जारी ये अमल मुल्क कौम की बेहतरीन खिदमत है। बेस्ट वे ग्रुप की ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए तोहफ़ा है, बल्कि ये वतन अजीज़ की भी अजीम खिदमत है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
طیبہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ تفصیلات ایسٹ لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ طیبہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب ایسٹ لندن کے ایک مقامی ہال میں کی گئی۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آرگنائزر عبداللہ خان اور راجہ ذیشان نے کہا کہ طیبہ فاؤنڈیشن کئی سالوں سے پاکستان میں بچوں کی تعلیم اور دیگر انسانیت کے بہلائی کے کام کر رہی ہے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر پارلیمنٹ فیصل رشید، کونسلر چودھری لیاقت علی، ڈیپٹی میئر ایلنگ منیر احمد، میئر ملٹن کینز انصر حسین، مس کامن ویلتھ پاکستان ثانیہ خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جتنے بھی جو ان ایجوکیٹڈ چلڈرن ہیں ان پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ، دے ول کلیکٹ دا منی اینڈ ڈونیٹ فار دیم اینڈ ہیلپ دیم ٹو گیٹ دا ایجوکیشن۔ ماشاء اللہ اٹس اے ویری گڈ کاز، وی آل ہیئر ٹو سپورٹ دیم، اٹس اے ویری گڈ نائس کاز اور آل آف یو مسٹ سپورٹ اٹ۔ جو بھی اچھا کام کریں ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ ہے خدمت، انسانی خدمت۔ تو انسانی خدمت آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی فنڈز ہوں، تو یہ اچھا کوز ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ بڑا اچھا پروگرام ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ بہت اچھا ہے، ایجوکیٹ اے چائلڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے پاکستان میں جو ماں باپ نہیں افورڈ کر سکتے ان سے پوچھیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ جو مشن ہے اٹس این ایکسلنٹ مشن، تو ہماری فلی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ اٹس اے ویری گڈ کاز اور ایجوکیٹنگ اے چائلڈ اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز، پاکستان از اے ویری بگ کاز، کیونکہ آپ ایک چائلڈ کو اگر ایجوکیٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک چائلڈ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی فیملی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیریٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہاں پر جو طیبہ فاؤنڈیشن کا ایجوکیٹ اے چائلڈ کا پروجیکٹ کے بارے میں جو ایونٹ ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا۔ یہ ایجوکیشن پاکستان کے بچوں کے لیے ہے خاص کر، اور جو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس پاکستان میں ہیں، اور سب سے جو اہم ہے وہ ایجوکیٹ چائلڈ کے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو ہے نئے اسکولس، رینوویشن آف اسکولس اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں طیبہ فاؤنڈیشن لاسٹ فیو ایئرس کے اندر، اس کے اندر یہ ہمارا یہ آج ایونٹ تھا، بہت ہی سکسیزفل ماشاءاللہ۔ کافی جو ہے ایم پیز، ممبر آف پارلیمنٹس اور کاؤنسلرز اس کے طریقہ سے اور جنرل پبلک نے بہت سارا حصہ لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر ان کو بہت ساری سپورٹ کریں، کیونکہ بہت ہیوج لیول پر یہ لوگوں کی امداد کریں، اسپیشلی ایجوکیشن کی اویئرنیس کے لیے اور بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے۔ طیبہ فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے حاضرین کو طیبہ فاؤنڈیشن کے مختلف تعلیمی پروجیکٹس کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر طلبہ فاؤنڈیشن کے لیے عطیات دیں۔ سعودی عرب میں معروف پاکستانی بزنس مین اور سماجی شخصیت انجینئر عامر شہزاد کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرصہ دراز سے مقیم معروف پاکستانی شخصیت انجینئر عامر شہزاد گزشتہ ہفتے امریکہ میں بیماری کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ ان کی سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ انجینئر عامر شہزاد سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے جس طرح سے ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کیا، غریب خاندانوں کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور کاروباری افراد کے لیے نئی راہیں فراہم کی، ان کی ایسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عامر شہزاد کی شخصیت نے لوگوں میں جہاں محبت بانٹی، وہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنایا، اور ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہر شخص کی ایک اہمیت ہے اور عامر صاحب کی اپنی اہمیت تھی۔ وہ جو ایک خلا چھوڑ گئے ہیں اس کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب ان کی یاد کو بھلائیں گے نہیں۔ ہم جو بھی کریں گے ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کار میں ہوگا، اس کار خیر میں ہوگا، اور یوں ان کی یاد روزانہ تازہ رہے گی۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ آج کل آنے والے ہر دن ان کے لیے دعا کریں۔
तकरीब के मेज़बान शकील अहमद कियानी का कहना था कि आमिर शहजाद ने जहाँ वेलफेयर के बेशुमार काम सर अंजाम दिए, वहीं पर सऊदीया में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए भी उनके किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, पिछले कई दिहाइयों से वो यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे और उनका मेन मोटिव हमेशा से यही रहा है कि दूसरों को सपोर्ट करना, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो वेलफेयर है। जितनी भी तंजीमें यहाँ पर हैं, अदबी, इस्लामी या पॉलिटिकल, सबको वो सपोर्ट करते थे। जो नॉलेज कोर उनका प्लेटफॉर्म था वो सबके लिए खुला था। जो बिज़नेस फोरम है उसका, इन्वेस्टर फोरम का सेक्रेटरीट, डॉक्टर्स फोरम का सेक्रेटरीट, बज़्म रियाद का सेक्रेटरीट, यानी हर चीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉलेज कोर में खुलेआम होती थी और सबको वो सपोर्ट करते थे। हर दिल अजीज़ शख्सियत, हर किसी का खैर खा और हर एक के साथ उनका अपना ताल्लुक़ एक ऐसा था कि बस मैं क्या बताऊं आपको, अ ग्रेट लॉस, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वी लॉस्ट। तकरीब से फैसल अलवी, अब्दुल कुयूम खान, मोहम्मद खालिद राना, राना अब्दुल रऊफ, शेख इसरार, चौधरी सज्जाद, खालिद अकरम राना और तनवीर अहमद खान ने भी खिताब किया। बुत बख्शुओं का ठिकाना अफसाना बन गया। इस्लामाबाद में 4000 साल पुराने गार तारीख में तारीख होने लगे। देखेंगे मरियम मलिक की रिपोर्ट। मुगलिया दौर के सूफी बुजुर्ग शाह अलादित्ता के नाम से मंसूब ये गांव शाह अलादित्ता, जहां मौजूद है गंधारा तहजीब की पहचान ये गारें जो बुधा के नाम से मशहूर हैं। कुदरती नज़ारे, बरगद के पेड़ की घनी छांव, खुशबूदार मिट्टी और चश्मे का साफ पानी, इन गारों के साथ साथ देखने को और भी बहुत कुछ है जो अब बेबसी की तस्वीर बने हैं। बुधा गारें बिलाशुबा कदीम विरसा हैं, लेकिन इनकी देखभाल ना होने के बराबर है। हुकूमती सतह पर कोई तवज्जो ना दिए जाने के बायस मकामी लोगों ने सफाई सुथराई से लेकर सियाहों के लिए अपनी मदद आप के तहत इंतजामात कर रखे हैं। यहाँ पे ये है कि ये जगह और खूबसूरत हो सकती है। अगर ये सीढ़िया का सेक्टर चाहिए या हुकूमत चाहिए तो ये जगह बन सकती है। जिस तरह घूमने फिरने की जगह बन सकती है ना, है भी नज़दीक, यहाँ पे लोग ही हैं, थोड़ा बहुत सैर कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ इसको और खूबसूरत होना चाहिए। पहले यहाँ आमदोरफ्त ज़्यादा होती थी, लोग आते थे घूमने के लिए, इधर चश्मा था, अच्छी जगह थी। लेकिन अब इन लोगों ने इधर ये तोड़ फोड़ करके, सीढ़िया वाले भी आते हैं, तंग करते हैं, इन्होंने अपना अलग ये कर लिया सेटअप। पहले इधर आवाम आती थी, खुश जाते थे, लेकिन अब इधर कोई भी नहीं आता। तारीख दानों के मुताबिक गांव शाह अलादित्ता 700 साल कदीम और बुधा गारें 4000 साल पुरानी है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से आने जाने के लिए सिकंदर आजम और शेर शाह सूरी समेत दीगर मुगल बादशाहों ने इसी गाँव को गुजरगाह बनाया। मागला के दामन में बसे इस गाँव में बहुत सी तारीखी जगह है, मगर ये तारीखी विरसा अदम तवज्जोही का शिकार है। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।